نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ معزز سامعین کرام اور ناظرین اعظام، درود پاک کے تعلق سے آج چند باتیں مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، تو آئیے سب سے پہلے میں جیسے آپ کو پڑھ رہا ہوں اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ یہاں پر رب تبارک و تعالی سب سے پہلے اپنے اور اپنے ملائکہ کے تعلق سے ہمیں علم دیتا ہے۔ بندوں کو حکم فرمانے سے پہلے، بندوں کو حکم دینے سے پہلے رب تبارک و تعالی یہ خبر دیتا ہے کہ اے بندو، میں بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، اور صرف میں نہیں، میرے ملائکہ بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو جبکہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، تو اے میرے بندو، اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو۔ یہاں پر پتہ چلا کہ درود شریف کی ایک الگ خصوصیت ہے، درود شریف کا ایک الگ مقام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو نماز کا بھی حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو روزوں کا بھی حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو زکوٰۃ حج کرنے کا بھی حکم عطا فرمایا۔ ان سارے احکامات الہیہ کے تعلق سے ہم غور و فکر کرتے ہیں، ان سارے احکامات کی طرف ہم نظر کرتے ہیں، تو کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ اے بندو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تم بھی نماز پڑھو۔ ہم نے کہیں نہیں پڑھا، پورا قرآن مجید پڑھ لیا، لیکن کسی جگہ ایسا نہیں ہے کہ اے بندو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تم بھی نماز پڑھو۔ پورا قرآن مجید ہم نے پڑھا، لیکن کہیں ایسا نہیں ملتا کہ اے بندو، میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں، تم بھی زکوٰۃ دو۔ اے بندو، میں بھی حج کرتا ہوں، تم بھی حج ادا کرو۔ اے بندو، میں یہ کام کرتا ہوں، تم بھی یہ کام کرو۔ ان عبادات کے تعلق سے رب تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات عطا فرمائے، تو ان احکامات میں رب تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ نہ فرمایا کہ میں یہ کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ لیکن جب اپنے محبوب پر درود بھیجنے کی باری آئی، جب اپنے محبوب پر درود پڑھوانے کی باری آئی، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو، تم بھی
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو یہ نبی پر درود بھیجنا یہ ایک ایسا عمل ہے اور اس کی ایک ایسی خصوصیت ہے کہ سارے اعمال، ساری عبادتیں یہ سنت الہیہ نہیں ہیں سوائے درود شریف کے کہ یہ سنت الہیہ ہے۔ اگر کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو یہ سنت الہیہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے درود پاک کی۔ اب دیکھیے، ہمارے لیے جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا مقام ہو جاتا ہے، ہمارا کیا اعجاز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ سماعت کیجئے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے چند فرشتوں کو میرے مزار پر مقرر کیا، یعنی میری بارگاہ میں چند فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے اس طور پر کہ ان کا کام یہ ہے کہ میری امت میں سے، میرے چاہنے والوں میں سے جو لوگ جہاں پر درود مجھ پر بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ معصوم فرشتے، وہ درودوں کو لے کر کے میری بارگاہ میں آتے ہیں اور بارگاہ میں آ کر کے ان کے نام کے ساتھ، یعنی کہ درود پڑھنے والوں کے نام کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ اگر میں ایک مرتبہ درود پڑھتا ہوں تو حضور کی بارگاہ میں وہ اللہ کے معصوم فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ نام پیش کرتے ہیں درود پڑھنے والے کا، اور صرف خود کا نام نہیں کہ جس نے درود پڑھا صرف اسی کا نام نہیں، بلکہ اس کے والد کے نام کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اس کا تذکرہ حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، جو 100 مرتبہ بھیجتا ہے 100 مرتبہ تذکرہ ہوتا ہے، جو 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے 1000 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں بار بار ناموں کا آنا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ معزز سامعین کرام، اب دیکھیے، غور و فکر کریں آپ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے، اور پھر آخر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ درود بھیجنے کے تعلق سے بندوں کو کیوں حکم عطا فرمایا، جبکہ رب کے ملائکہ اتنے سارے ہیں، رب کے ملائکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں، تو پھر اتنی ساری تعداد میں ملائکہ ہونے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو حکم فرمایا کہ تم بھی درود پڑھو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور ملائکہ کی تعداد کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ سماعت کیجئے کہ دیکھیے، دنیا میں ہے نا، دنیا میں انسانوں کی جو تعداد ہے، انسانوں کی تعداد تقریباً آج ان قریب ابھی سروے ہوا تو 8 ارب کے قریب انسانوں کی تعداد ہے۔ آپ کتابوں کا جائزہ لیں تو وہاں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا فرمایا ہے تو انسانوں کی تعداد کے مقابلے میں جناتوں کی تعداد 10 گنا زیادہ ہے، یعنی انسانوں کی تعداد یہ 10واں حصہ ہے جناتوں کی تعداد کے سامنے۔ پھر انسان اور جنات کو ملایا جائے، انسان اور جنات کو، سارے انسان سارے جناتوں کو ملایا جائے تو یہ سب مل کر کے جو زمین کے جانور ہے نا تو اس کا 10واں حصہ ہے۔ پھر ان جانوروں کو، ان انسانوں کو اور ان جناتوں کو ملایا جائے تو پھر جو پرندے ہواؤں میں پرواز کرتے ہیں یہ سب کے سب انسان، جنات اور جانور، زمین پر رہنے والے، یہ سب مل کر کے 10واں حصہ ہے ان پرندوں کا جو ہوا میں اڑتے ہیں۔ پھر کیا ہے کہ اور یہ سب کچھ مل کر کے یہ ساری کی ساری مخلوق جتنی میں نے شمار کرائی، یہ سب مل کر کے اس تعداد کا 10واں حصہ ہے جو سمندر میں جانور ہے۔ اور سمندر کے تعلق سے فرمایا گیا ہے
کہ 100 سال تک اگر دنیا سے کھانا پینا ختم ہو جائے تو سمندر کے اندر اتنے جانور ہیں کہ سارے لوگوں کو وہ سمندر کے جانوروں سے کھانا پہنچایا جا سکتا ہے، اتنی زیادہ تعداد ہے۔ پھر یہ سارے یعنی سمندر کے جانور، ہواؤں میں اڑنے والے چرندے پرندے اور یہ جو زمین پر رینگنے والے جانور، انسان، جنات، یہ سب لوگ مل کر کے 10واں حصہ ہے ان فرشتوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر مقرر فرمائے ہیں، جو زمین پر موجود ہیں۔ اب پھر یہ سارے فرشتے اور یہ ساری تعداد 10واں حصہ ہے ان فرشتوں کا جو پہلے آسمان پر ہے۔ پھر یہ سب مل کر کے 10واں حصہ ہے ان فرشتوں کا جو دوسرے، پھر اسی طرح تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، تو اتنے سارے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اور پھر یہ تعداد صرف اتنے پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ سب مل کر کے ان فرشتوں کا 10واں حصہ ہے جو کرسی کے اوپر معمور ہے۔ اور پھر یہ سب مل کر کے ان فرشتوں کا 10واں حصہ ہے جو عرش کے قریب ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو حجابات ہیں، ان حجابات میں جو پہلا حجاب ہے وہاں پر جو فرشتوں کی تعداد ہے، تو یہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جتنی چیزیں میں نے شمار کرائی وہ سب کی سب چیزیں 10واں حصہ ہے ان فرشتوں کی تعداد کے سامنے۔ اور پھر حجابات کتنے ہیں؟ 6 لاکھ حجابات ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ کتنے سارے فرشتے ہوئے؟ اتنے سارے فرشتے، اتنے سارے فرشتوں کی تعداد، پھر اتنے سارے فرشتوں کی تعداد ہونے کے باوجود اور اتنے متعدد فرشتے حضور کی بارگاہ میں درود بھیجتے، اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا جو تعداد میں سب سے کم ہے، انسان، وہ بھی ایمان والوں کو حکم ہوا، جو تعداد میں انسان سب سے کم ہے ان کو حکم دیا گیا کہ اے میرے بندو تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ تو اس کا آخر حکم دینے کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم اگر حضور کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یا اللہ کا اس میں کوئی فائدہ ہے، نہیں، اللہ فائدے سے پاک ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں۔ مقصود یہاں پر یہ ہے کہ بندو تم درود پڑھو تاکہ تمہارا مقام بھی رب کے نزدیک بلند ہو جائے، تاکہ تمہارا بھی کام بن جائے۔ یہ درود کی برکتیں اتنی ہیں کہ پروردگار عالم ان درودوں کے صدقے میں تمہیں خوب کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، ناظرین اعظام، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجنا چاہیے۔ ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجیں، چونکہ درود یہ طبیعت میں نرمی پیدا کرتا ہے، درود اخلاق میں روشنی پیدا کرتا ہے، درود جو ہے وہ دلوں کو نرم کرتا ہے۔ درود ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہماری باتوں میں چاشنی پیدا ہو جاتی ہے، ہماری باتوں میں نرمی آ جاتی ہے، ہمارے کلام میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم درود کو اپنی زندگی کا ایک بہترین عمل بنا لیں تو انشاءاللہ العزیز ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بس آج میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، آج اس مختصر سے ویڈیو میں، آج اس مختصر سے بیان میں اور نصیحت کی اس مجلس کے اندر میں ناظرین کرام کو بس یہی درس دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان کو درودوں سے تر رکھے۔ درود ایک ایسا عمل ہے کہ آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، آپ ڈرائیونگ پہ ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی کام میں مشغول ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے تو درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن خود بھی درود پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی نصیحت کریں درود پڑھنے کی، اپنی اولاد کو بھی
بھی درود پڑھنے کا عادی بنائے، تاکہ ابھی سے اگر وہ درود پڑھیں گے ان کی زبانیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں ابھی سے اگر مشغول ہوگی تو انشاءاللہ ان کے اخلاق میں بلندی پیدا ہوگی، ان کے اعمال میں بہتری پیدا ہوگی۔ تو ان کو درود شریف پڑھنے کا عادی بنائے، اس طور پر کہ کم از کم میں آج آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور میں عمل کی گزارش کرتا ہوں کہ میری ان باتوں میں سے کم از کم اس بات پر ضرور عمل کرے کہ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر کے، گھر والوں کو ساتھ میں لے کر کے ہفتے میں، ویک میں کم از کم ایک مرتبہ درود شریف کی محفل رکھے، درود شریف کی محفل رکھے، آپ خود بیٹھے، اپنے بچوں کو بٹھائے اور جتنی مرتبہ ہو سکے، ایسا نہیں کہ ہزاروں اور لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، نہیں، جتنی مرتبہ ہو سکے آپ 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 500 مرتبہ وہ درود شریف پڑھنے کی محفل رکھیں، ویک میں ایک مرتبہ رکھیں۔ انشاءاللہ یہ آپ اگر شروع کریں گے تو پھر آپ کے بچوں میں بھی ان محفلوں کو منعقد کرنے کا ایک جذبہ رہے گا۔ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کی یہ عادت ان کی اولاد پر بھی جاری رہے گی۔ آج جو آپ عادت بنائیں گے اور آج جس عمل کی شروعات آپ نے کی ہے، انشاءاللہ ان کی نسلوں میں باقی رہے گی اور قیامت تک وہ نسلیں اس محفل کو سجاتی رہے گی، تو وہ درود کی برکتیں بھی قیامت تک آپ کو ملتی رہے گی۔ تو معزز سامعین کرام، ناظرین اعظام، آپ اپنے گھروں کے اندر بھی درود کی محفلوں کو سجائے، خود بھی درود پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی درود پڑھنے کی تلقین کرے۔ پروردگار عالم مجھے اور سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔